بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ ویڈیو ہم سب کی زندگی کو ایک نیا راستہ دکھانے والا ہے۔ اس دنیا کی بھاگ دوڑ، پریشانیوں اور الجھنوں میں اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک سکون بھری اور کامیاب زندگی جینے کا اصلی طریقہ کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان انمول موتیوں کی جنہیں اگر ہم اپنے جیون میں اتار لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ آج کی اس داستان میں ہم جانیں گے امیر المومنین حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ ایتہاسک اقوال اور ان کے ساتھ ہی دین کے دوسرے بڑے بزرگوں، صوفیوں اور اللہ کے ولیوں کے وہ قیمتی مشورے جو انسان کی کردار کو سونے جیسا سچا بنا دیتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد دل کا برا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی زندگی سے بہت پریشان تھا۔ کبھی اسے اپنے کاروبار کی چنتا ستاتی تو کبھی لوگوں کے برتاؤ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا اور دوسروں سے اپنی تلنا کر کے ہمیشہ دکھی رہتا تھا۔ ایک دن اس نے طے کیا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے اور بزرگ دانشمند بدھیمان ویکتی کے پاس جائے گا اور ان سے اپنی زندگی کی ان تمام مشکلوں کا حل پوچھے گا۔ جب احمد ان بزرگ کے پاس خانقاہ آشرم میں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں غضب کا سکون تھا۔ چاروں طرف سفیدی تھی، سادگی تھی اور لوگ چپ چاپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ احمد نے ان بزرگ کے سامنے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضرت، میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اپنوں کے بیچ میں کیسے رہوں، اپنے غصے پر کیسے قابو پاؤں اور اس دنیا کے دھوکے سے خود کو کیسے بچاؤں۔ آپ مجھے کچھ ایسا راستہ بتائیے جس سے میرے دل کو چین مل جائے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، جب بھی انسان کا دل دنیا کے غموں سے بھاری ہونے لگے تو اسے گیان کی اس دروازے کی طرف دیکھنا چاہیے جسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہا ہے، یعنی حضرت مولا علی نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو اتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی انہیں سمجھ لے تو اسے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بزرگ نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے مولا علی کا سب سے پہلا اور انمول قول سنایا۔ انہوں نے کہا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری مرضی کو پورا کیا، اور اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ اب وہ اللہ کی مرضی سے پوری ہوگی جو تمہاری مرضی سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات سن کر احمد کے دل پر لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ ہمیشہ اس بات سے پریشان رہتا تھا کہ اس کی ہر چاہت پوری کیوں نہیں ہو رہی۔ بزرگ نے سمجھایا کہ اللہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جب وہ ہمیں کچھ نہیں دیتا تو اس میں بھی ہماری کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بزرگ نے احمد کو انسانی رشتوں اور لوگوں کے برتاؤ کو سمجھنے کے لیے مولا علی کا ایک بہت خوبصورت فرمان سنایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کے اصلی کردار کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ جب اسے کسی پر طاقت یا اختیار ملتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ انسان کی اصلی پریچھا تب نہیں ہوتی جب وہ لاچار ہوتا ہے، بلکہ تب ہوتی جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اونچے پد پر پہنچ کر بھی دوسروں سے نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے تو وہی اصل میں مہان ہے۔ احمد نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا، حضرت، لیکن اب لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں یا پیٹھ پیچھے میری برائی کرتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں اپنے اس غصے کو کیسے روکوں؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، غصے کو لے کر مولا علی کا ایک ایسا ایتہاسک قول ہے، سونے کے اچھروں سے لکھا جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصہ ہمیشہ پاگل پن سے شروع ہوتا ہے اور پچھتاوے پر ختم ہوتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں بول جاتا ہے جو سالوں پرانے رشتوں کو ایک پل میں
راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے غصے کے وقت چپ ہو جانا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولا علی نے یہ بھی فرمایا کہ کمزور پر غصہ نکالنا بزدلی ہے اور طاقتور پر غصہ نکالنا بیوقوفی ہے۔ اس لیے اپنی زبان، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھو۔ احمد تسلی سے ان باتوں کو سن رہا تھا۔ بزرگ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دین کے ایک اور مہان بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ حضرت حسن بصری اسلام کی شروعاتی دور کے ایک بہت بڑے صوفی اور ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک قول انسان کو دنیا کی اصلیت سمجھاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ انسان تو اور کچھ بس چند دن کا ایک مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ جب بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک دن، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، ہمیں اسے فالتو کی بحثوں، نفرتوں اور دنیا کے لالچوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دن کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہماری آخرت سدھر سکے۔ پھر بزرگ نے صوفی سنتوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، پوری دنیا جنہیں غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کا ایک بہت ہی روحانی مشورہ احمد کو دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو ایک ایسے گھر کی طرف بناؤ جس میں صرف اللہ کی یاد رہے۔ جب تم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو گے تو دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ آج کل ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے دلوں میں بسا لیا ہے، جس سے دل کا سکون غائب ہو گیا ہے۔ گاڑی، بنگلہ، پیسہ، شہرت کی چاہت بری نہیں ہے، بشرطیں وہ ہمارے دماغ اور دل پر حاوی نہ ہوں۔ ان چیزوں کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ احمد نے پوچھا، حضرت بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں یا ہمیں اکیلا کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اس الجھن کا جواب بھی مولا علی نے بہت پہلے دے دیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حق، سچائی، حق کے راستے پر چلنے سے کبھی مت ڈرو، چاہے اس راستے پر چلنے والے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا دستور ہے، سچ کا ساتھ جلدی نہیں دیتی، لیکن جو انسان اللہ کے بھروسے پر ڈٹا رہتا ہے، کامیابی دیر سے ہی صحیح لیکن اس کے قدم چومتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو مولا علی نے کہا وہی جینا ہے۔ ایسے جیو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہیں ملنے کو ترسیں۔ یعنی تمہارا اخلاق، برتاؤ اتنا میٹھا ہو، پاکیزہ ہونا چاہیے کہ تمہاری موجودگی ہر کسی کو خوشی دے۔ اس کے بعد بزرگ نے بات چیت کا رخ دوستی کی طرف موڑا، کیونکہ انسان کی زندگی میں دوستی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، مولا علی نے دوستوں کو لے کر بہت گہری بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سب سے زیادہ غریب اور بے بس ہے جو اپنے پوری زندگی میں ایک بھی سچا دوست نہ بنا سکا، لیکن اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جس نے ایک سچا دوست پایا اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسے کھو دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے برے دوستوں سے بچنے کا بھی سخت ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا، ایسے انسان سے کبھی دوستی مت کرو جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اور تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری کمیاں نکالے۔ سچا دوست وہ ہے جو تمہیں آئینے کی طرح تمہاری کمیاں اکیلے میں بتائے تاکہ تم انہیں سدھار سکو۔ خانقاہ میں اب شام ڈھلنے لگی تھی، لیکن احمد کا دل گیان کی ان باتوں سے روشن ہو رہا تھا۔ بزرگ نے اسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشورہ بچار سنایا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کا اندرونی من صاف نہیں ہوتا تب تک باہر کی عبادتیں صرف ایک دکھاوا بن کر رہ جاتی ہیں۔ دل کی پاکیزگی سب سے ضروری ہے۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت، جلن یا کینہ بھری ہے تو ہماری لمبی لمبی نمازیں اور دکھاوے کے صدقے کسی کام کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل سے دوسروں کی نفرت کو صاف کرو۔ تبھی احمد نے اپنی ایک بڑی پریشانی بتائی، حضرت، ہمیشہ اپنی غریبی اور کم آمدنی کو لے کر پریشان رہتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنے والے وقت میں میرے پاس کچھ نہ بچا تو میرا کیا ہوگا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، روزی روٹی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی پریشانی توڑ نہیں سکتی۔ اسے ہی توکل یعنی اللہ پر پکا بھروسہ کہتے ہیں۔ بزرگ نے آگے کہا، مولا علی نے بدھیمان اور بیوقوف انسان کی پہچان بتاتے ہوئے ایک بہت ہی گہری بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ایک عقلمند انسان کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے، لیکن ایک بیوقوف کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، یعنی جو بنا سوچے سمجھے پہلے بول دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ شبدوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ایک غلط شبد کسی کے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر سکتا ہے، لیکن جب بھی بولو تول کر بولو۔ داستان کو ختم کرتے ہوئے بزرگ نے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے بچے، مولا علی اور ان تمام بزرگوں کی باتیں صرف سننے یا پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، ان کا اصلی فائدہ تب ہوگا جب تم انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرو گے، جب تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ گے، اپنے غصے کو پی جاؤ گے، اپنی زبان کو میٹھا رکھو گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو تمہاری زندگی خود بخود جنت جیسی پرسکون بن جائے گی۔ احمد نے بزرگ کا شکر ادا کیا۔ اس کا دل پوری طرح بدل چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ زندگی کی اصلی کامیابی محلوں یا پیسوں کی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، صبر اور اللہ کی رضا میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس لمبی اور خوبصورت داستان سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ان مہان بزرگوں کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ امید ہے کہ مولا علی کی یہ اقوال، بزرگوں کی یہ قیمتی مشورے آپ کے دلوں کو چھوئے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پوتر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے نفرت اور لالچ کو دور کرے اور ہمیں ایک بہترین انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔